السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام رضوان سعید ہے اور میں ایک محقق اور ناقد ہوں۔ ان دنوں میری تحقیق کا موضوع علامات قیامت ہے اور علامات قیامت سے متعلق جو بھی مستند روایت میری نظر سے گزرتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامات قیامت میں سے ایسے دجال و کذاب لوگوں کا ظہور بھی شامل ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنی خرافات اور باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح بخاری باب المناقب کی حدیث نمبر 3609 ہے۔ قیامت کی یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ زمانہ قدیم و جدید میں بہت سے مدعیان نبوت سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ کانے بڑے دجال، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، اس کی آمد سے پہلے نبوت کے کچھ اور دعوے دار بھی سامنے آ جائیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کانا مسیح دجال ہوگا۔ ان احادیث کے تناظر میں چند جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے اور حال ہی میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک جھوٹے کذاب شخص مرزا غلام احمد قادیانی کا رسالے میں دیا گیا ایک اشتہار اور اس کا متن بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو اشتہار خود اس ہی کی ہلاکت کا سبب بنا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی اشکال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا۔ عصر حاضر میں قریباً 1 صدی قبل ہندوستان میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم 80 برس تک اس دنیا میں زندہ رہو گے۔ لوگوں کی ایک خاصی تعداد اس کی پیروکار بن گئی، مگر علماء اسلام نے اس کا تعاقب کیا، اس کے خود ساختہ دلائل کا بھرپور جواب دیا اور واضح کیا کہ وہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ ان حضرات علماء کرام میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید میں سب سے زیادہ خدمات جن شخصیات نے سر انجام دی ہیں، ان میں سے ایک جلیل القدر عالم حضرت مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سب سے شدید ناقد اور پیچھا کرنے والے تھے۔ سن 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی میں غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ عمر تسری کو مباہلے کا چیلنج دیا اور دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے دعا کی کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے سچے کی زندگی میں موت سے دوچار کر اور اس پر طاعون کی ایسی بیماری مسلط فرما جو اس کی موت کا سبب بن جائے۔ اس دعا کے 1 برس بعد مرزا اپنی بد دعا کا شکار ہو گیا۔ مرزا کے سسر کا کہنا تھا کہ مرزا کا مرض جب بہت بڑھ گیا تو اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں اس کی طرف گیا اور دیکھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے سخت بے چین تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ہیضہ کی بیماری لگ گئی ہے اور یہ اس کی آخری بات تھی، اور پھر وہ اس کے بعد کوئی واضح لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا اور مر گیا۔ خود مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے رد مرزائیت میں اپنا پہلا رسالہ الہامات مرزا لکھا تھا اور اس مرزا کا ایسا تعاقب کیا کہ وہ ایک اشتہار چھپوانے پر مجبور ہو گیا جس کا عنوان تھا مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ۔
اس کا متن مرزا نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا: بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علی من اتبع الہدی۔ مدت سے آپ کے رسالے میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے پرچہ میں مردود، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت یہ شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری، کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افطرا ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، اور آپ بہت سے افطرا میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف سے روکتے ہیں، اور مجھے گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی مضر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام و ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیحی موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں، تو میں خدا کی طرف سے نہیں، اور یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے اپنے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افطرا ہے، اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، اور دن رات افطرا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ امراض مہلکہ سے، بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بد زبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تہمتوں اور بد زبانیوں میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا معنی ہے کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ مرزا لکھتا ہے کہ اس پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا، اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ اپنی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے، اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ اور آگے پھر ایک آیت لکھتا ہے کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور نیچے لکھا کہ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں، اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الراکم عبداللہ صمد مرزا غلام احمد مسیح موعود آفہ اللہ و عید مرکومہ، یکم ربیع الاول 1325 ہجری بمطابق 15 اپریل 1907 عیسوی۔
یہ تو ہے مرزا کی دعائے آخری فیصلہ کے اشتہار کا نفس مضمون، اور اب ہم بتاتے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے کا کیا کرینہ ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ مجھے بار بار خدا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنوں۔ نیز کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے جب کہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکا یعنی برادری کے بارے میں نہیں۔ تبھی سے میری روح ہر وقت دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے۔ اور مرزا قادیانی ہی کے الفاظ ہے، ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو الہام ہوا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ صوفیہ کے نزدیک بڑی کرامت استجابت دعا ہی ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ چنانچہ مرزا اپنی ہی بد دعا کے نتیجے میں ربیع الاول یعنی پورے ایک سال بعد 1326 ہجری موافق 26 مئی 1908 عیسوی کو مولانا ثناء اللہ امر تصویر رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی مرض ہیضہ سے ہلاک ہو گیا۔ یہ تو تھا ایک کذاب اور دجال مرزا قادیانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں یمن میں اسود انسی نامی ایک شخص نے اسلام سے مرتد ہو کر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا ارتداد عہد رسالت میں واقع ہونے والا سب سے پہلا ارتداد تھا۔ اس کے جنگجو ساتھیوں نے 3 یا 4 ماہ میں پیش قدمی کر کے یمن کے تمام علاقوں میں قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے مخلص مسلمانوں کی طرف پیغام ارسال کیا کہ وہ اس جھوٹے دجال کو قتل کر دیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بیوی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی تھی۔ اسود نے اس خاتون کے شوہر کو قتل کر کے زبردستی اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی یمن میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یمن کے مسلمانوں نے یہ ساری روداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لکھ بھیجی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات ہی وحی کے ذریعے خبر کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا تھا۔ اس جھوٹے شخص کا زمانہ نبوت صرف 3 یا 4 ماہ پر محیط تھا۔ انہی میں سے ایک مدعی نبوت مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس صرف رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابو جہل اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مسیلمہ نے اسلامی لشکر کا مقابلہ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان متعدد خونریز مارکے ہوئے اور بالآخر شکست مسیلمہ اور اس کے لشکر کا مقدر بنی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، حق کو فتح نصیب ہوئی اور توحید کا علم بلند ہوا۔ مدعیان نبوت میں ایک عورت سجاہ بنت حارث تغلبیہ بھی تھی۔ اس کا تعلق عرب کے عیسائیوں سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے اپنے قبیلے کے اور دیگر قبائل کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی ہم نوا بن گئی۔ سجا اپنے لشکر کے ساتھ ارد گرد کے قبائل سے لڑائیاں کرتی ہوئی مسلسل پیش قدمی کرتی رہی، حتیٰ کہ یمامہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے مسیلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ جب مسیلمہ واصل جہنم ہو گیا تو وہ واپس اپنی قوم بنو تغلب میں چلی آئی اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام پر خوب جمی رہی۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہو گئی اور وہیں وفات پائی۔ انہی میں سے ایک دجال حارث بن سعید کذاب بھی تھا۔ یہ دمشق میں ایک عابد و زاہد شخص کی حیثیت سے معروف ہوا۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔
جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان تک پہنچ گئی ہے تو وہ روح پوش ہو گیا۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے اس کا کھوج لگا لیا، اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حارث سے ملا اور اس پر ظاہر کیا کہ وہ بھی اس پر ایمان لا چکا ہے۔ حارث نے اپنے نوکروں چاکروں کو ہدایات جاری کر دیں کہ یہ شخص جب بھی میرے پاس آنا چاہے تو اسے روکا نہ جائے۔ اس آدمی نے ساری صورتحال سے عبد الملک کو مطلع کر دیا۔ خلیفہ نے اس کی ہمراہی میں فوجی دستے روانہ کر دیے۔ انہوں نے حارث کو گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ عبد الملک نے بعض علماء و فقہا کو ہدایت کی کہ وہ اسے سمجھائیں کہ یہ اس کا شیطانی وہم تھا، وہ اپنے ان فاسد خیالات سے تائب ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے قتل کر دیا۔ دوستو، قیامت تک اسی طرح جھوٹے دجال مدعیان نبوت کا یکے بعد دیگرے ظہور ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کی وہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی صادق و مصدوق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری کڑی مسیح دجال ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ہم اس کی آزمائش سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے فتنے کو بھی نابود کر دیں گے۔ مسیح دجال اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اگلی اقساط میں علامات کبریٰ میں گفتگو کریں گے۔ بعض لوگ اس بات میں اشکال کا شکار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جھوٹے دجال مدعیان نبوت کی تعداد 30 بیان فرمائی ہے، جبکہ امر واقع اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مدعیان نبوت کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صرف وہ ہیں جنہیں حکومت، شہرت اور پیروکار نصیب ہوئے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو ان چیزوں سے محروم رہے تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ 30 لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی قیامت کی ایک اور نشانی کے متعلق معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔